من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ سبھی دوست ہی ہیں، اس لیے میں بے تکلف ایک بات کی وضاحت کرنے لگا۔ مجھے جب حضرت مفتی جاوید صاحب نے فرمایا، مائک دیا اور پھر آئے اور کان میں کوئی بات کہنے لگے، تو میں سمجھا کہ مجھے کہیں گے جی اتنا دورانی ہے، وقت اتنا، لیکن کہا جی حضرت مفتی صاحب آ گئے ہیں تو ان کا بیان ان کو وقت ہم نے دیا ہوا ہے، تو میں سمجھا کوئی نعت پڑھنے والے مفتی صاحب ہیں، تو میں نے ان کے لیے بخوشی کہا کہ جی سٹیج آپ کا ہے، میں آپ کا ہوں، تو آپ ان کو وقت دیں۔ لیکن جب میں اٹھا دیکھا تو حضرت استاد محترم مفتی حامد حسن صاحب تھے، تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ جو مجھ سے پہلے، مجھے دعوت دینے سے پہلے مولانا نے کلمات کہے، جلیل نبیل پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارے اب فٹ بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے کچھ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کے سائے کو تادیر سلامت رکھے۔ جیسے نبی مکرم، نبی محتشم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان شوکت ختم نبوت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، اسی طرح شبان ختم نبوت کی شان شوکت پاسبان ختم نبوت کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ خانیوال میں جس جماعت نے، جس ادارے نے اور جن حضرات نے سب سے پہلے ہمیں یہاں کام کا موقع دیا، وہ پاسبان ختم نبوت ہے، پاسبان ختم نبوت کے علماء ہیں، اور دارالعلوم کبیر والا ہے، اور دارالعلوم کبیر والا کے اساتذہ ہیں۔ پورے ملک کے اندر اگر میں کسی ادارے میں جاتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہوں تو وہ ایک جامعہ اشرفیہ لاہور ہے اور دوسرا دارالعلوم کبیر والا ہے۔ ایک جامعہ اشرفیہ کہ میں نے وہاں دورہ حدیث پڑھا، اور دارالعلوم کبیر والا کہ مجھے یہاں اساتذہ سے انتہائی محبت ملی۔ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ زبان سے تو حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن اپنے عمل کے ساتھ جس انداز سے حوصلہ دیتے تھے وہ بڑے تھے، حوصلہ دینے کا انداز بھی اور تھا۔ تو ایک طرف تو میری شرمندگی ہوتی تھی، لیکن دوسری طرف کام کے لیے حوصلہ مل جاتا تھا۔ ان کے حوصلہ دینے کے انداز میں سے ایک بات صرف وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا۔ دارالعلوم کبیر والا کی دارالحدیث میں علماء جوڑ تھا، ایک میں تھا گفتگو کے لیے، ایک میں تھا، دوسرے جامعہ عبداللہ ابن عمر لاہور کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب کے بیٹے مولانا عتیق الرحمن صاحب تھے، اور تیسرے حضرت مولانا ارشاد صاحب تھے، ان کی گفتگو ہونی تھی۔
تو میرے دوستوں نے مفتی جاوید صاحب، مولانا سعید صاحب، مولانا عبداللہ صاحب جو حضرات انتظامیہ والے تھے، انہوں نے پہلے مائک مجھے دیا. میں نے ختم نبوت کے عنوان پر اور قادیانی جماعت کے انتظامی ڈھانچے کے عنوان پر چند باتیں پیش کی. اس کے بعد میں مائک چھوڑ کے جب یہاں بیٹھا، مولانا ارشاد صاحب کو دعوت دی گئی تو مولانا نے مجھے کہا کہ آپ اٹھیں اور آپ چلے جائیں، آپ اٹھیں اور آپ چلے جائیں. میں نے کہا حضرت میں کچھ بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کی گفتگو سننا چاہتا ہوں. کہتے نہیں، آپ اٹھیں اور آپ چلے جائیں. میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور آپ کی گفتگو سننا چاہتا ہوں. تو حضرت نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس فن کے ماہر ہیں، میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا ہی نہیں. اتنی ابدیت، اتنی تواضع اور حوصلہ افزائی کا عجیب انداز. میں اٹھ کے چلا گیا. آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن عملی طور پر حوصلہ دینے والا انداز مجھے آج تک نہیں بھولا. میرا حضرت مولانا ارشاد صاحب سے جو تعلق رہا وہ ایسا رہا کہ وہ اگرچہ میرے شیخ نہیں تھے لیکن میں انہیں اپنے پیر کی طرح سمجھتا تھا. اگرچہ باقاعدہ میں نے وہاں ان کے سامنے، میں ان کے پاس پڑھا نہیں، لیکن اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کی طرح سمجھتا تھا. اور پورے ملک میں جو حضرات مجھ سے محبت والا تعلق رکھتے ہیں ان میں انہیں نمایاں مقام دیتا تھا. اللہ ان کو ان محبتوں کا اور ان حوصلہ افزائیوں کا بہترین بدل، بہترین صلہ عطا فرمائے. اور یہ جو گلشن سجتا رہتا ہے، اللہ اس گلشن کے پھولوں کو پورے عالم میں پھیلا دے. اور دارالعلوم کبیر والا، آپ میں سے کئی دوست دارالعلوم کبیر والا میں پڑھ رہے، دارالعلوم کبیر والا پوری دنیا میں اس عنوان سے نمایاں ہو جائے کہ دارالعلوم کبیر والا کے طلبہ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ صرف جلسے میں آ کے تقریر سننے والے نہیں، یہ اپنے مقام پر جا کر پاک پیغمبر کی ناموس، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ہیں. قابل احترام دوستو، میری اس آخری خواہش اور اس آخری دعا پر جو عمل کی نیت کرتا ہے وہ طالب علم ہاتھ کھڑا کرے کہ میں اپنے علاقے کو ختم نبوت کے حوالے سے خود کفیل بناؤں گا. نعرہ تکبیر. تحفظ عقیدہ ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، پاسبان ختم نبوت، شبان ختم نبوت. نعرہ تکبیر. یہ ہاتھوں کا اٹھنا میں نے دیکھا، اساتذہ نے دیکھا، آپ کے دائیں والے، بائیں والے، آگے والے نے دیکھا، پیچھے والے نے دیکھا. اور یہ ہاتھوں کا اٹھنا آسمان والے نے بھی دیکھا. لیکن آپ کے دل میں کیا ہے سوائے رب کے کوئی جانتا نہیں. کاش کہ آپ کی ہاتھ اس دلی کیفیت کے ساتھ اٹھیں ہوں کہ اللہ کو آپ پر ایسا پیار آیا ہو کہ اللہ نے آپ کا اسی وقت انتخاب کر لیا. اور کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں دلی طور پر حضور کا بنا دے. قابل احترام دوستو، ایک جملہ میں نے کہا کہ حضور کی نبوت کی شان ختم نبوت کے عقیدے سے بڑھ جاتی ہے. حضور کی نبوت کی شوکت ختم نبوت کے عقیدے سے بڑھ جاتی ہے. اسی ایک جملے سے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے. ویسے تو آپ اگر ختم نبوت کے عقیدے کو دیکھیں تو اللہ کی نگاہ میں
نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے کو بھی رکھا ہے۔ آپ قرآن کی ابتدا میں جائیں تو آپ کو پہلی آیت ملتی ہے، اس آیت کا تعلق رب کی ربوبیت سے ہے۔ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا میں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں رب العالمین ہوں۔ پھر آپ قرآن کے اختتام پر جائیں، آخری سورت کی پہلی آیت قل اعوذ برب الناس، اللہ قرآن کا اختتام کرتے ہیں تو قرآن کی آخری سورت کی پہلی آیت دی، اس میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو رب الناس کے ساتھ، پہلی آیت رب العالمین، آخری آیت رب الناس، اللہ سارے جہانوں کا پروردگار، اللہ سارے انسانوں کا پروردگار۔ پہلی آیت کی طرف آئیں، ربوبیت کا اعلان ہے تو ضمناً اللہ اعلان کرتے ہیں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی جی میری ربوبیت تمام جہانوں کے لیے، آپ کی نبوت تمام جہانوں کے لیے۔ آخری آیت میں بھی رب العالمین کی ربوبیت کا تذکرہ، وہ رب ہے تو سارے انسانوں کا رب، اور اسی کی ضمن میں اللہ اعلان کرتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ سارے انسانوں کے لیے ربوبیت میری اور سارے انسانوں کے لیے نبوت امام الانبیاء کی۔ غور سے سنیے گا، حضور سے پہلے جتنے انبیاء ہیں آپ ان تمام انبیاء کی نبوتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو سارے انبیاء کی نبوتوں کے گرد کچھ حلقے نظر آئیں گے، سرکل نظر آئیں گے۔ آپ پہلے انبیاء کی نبوتوں کو دیکھیں، نبی آئے تو قوموں کے لیے، آپ پہلے انبیاء کی نبوتوں کو دیکھیں، انبیاء آئے قبیلوں کے لیے، آپ پہلے انبیاء کی گرد نبوت کا سرکل دیکھیں، انبیاء آئے قوم قبیلے علاقے کے لیے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو نبی کی نبوت کے ساتھ ساتھ الہ قومی ہی کی قید ملے گی۔ صالح علیہ السلام بھی قوم کے نبی، ہود علیہ السلام بھی قوم کے نبی، لوط علیہ السلام بھی قوم کے نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی قوم کے نبی۔ آپ نبیوں کی نبوتوں کا ذرا مطالعہ کریں، آپ کو نبیوں کی نبوتوں کے ساتھ علاقوں کی قید ملے گی۔ آپ جناب یوسف کو دیکھیں مصر کے نبی ہیں، آپ ان کے والد یعقوب کو دیکھیں کنعان کے نبی ہیں، آپ جناب حضرت شعیب کو دیکھیں مدین کے نبی ہیں۔ سرکار سے پہلے جتنے انبیاء ہیں نبوت والا تاج پہن کر آئے ہیں، سرکار سے پہلے جتنے انبیاء ہیں نبوت والا منصب لے کر آئے ہیں، سرکار سے پہلے جتنے انبیاء ہیں نبوت والا تاج منصب اعزاز لے کر آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہر ایک نبی کی نبوت کے ساتھ قوم کی قید رکھی ہے، اللہ نے ہر ایک نبی کی نبوت کے ساتھ قبیلے کی قید رکھی ہے، اللہ نے ہر ایک نبی کی نبوت کے ساتھ علاقے کی قید رکھی ہے۔ ایک قوم میں نبی اور دوسری قوم میں اور ہے، ایک قبیلے میں نبی اور دوسری قوم میں اور ہے، ایک علاقے میں نبی اور دوسرے علاقے میں اور ہے۔ ایک طرف جناب ابراہیم نبی ہے، دوسری طرف جناب لوط نبی ہے، ایک طرف جناب موسیٰ نبی ہے، دوسری طرف جناب شعیب نبی ہے، ایک طرف جناب یعقوب نبی ہے، دوسری طرف جناب یوسف نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں نبوت بھیجی ہے تو وہ نبوت محدود علاقوں کی ہے، وہ نبوت قوموں قبیلوں کی ہے، لیکن جب اللہ نے دنیا میں ختم نبوت بھیجی ہے، خاتم الانبیاء کو بھیجا ہے، اللہ نے علاقے کی قید کو اٹھایا ہے۔ جو اللہ نے الفاظ اپنی ربوبیت کے رکھے ہیں وہی الفاظ پیغمبر کی نبوت کی رکھی ہیں۔ وہ اعلان ہے رب العالمین کا، یا اعلان ہے رحمت للعالمین کا کہ پاک اللہ سارے جہانوں کا رب ہے اور پاک نبی سارے جہانوں کے لیے نبی ہے۔ میں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں، یہ رحمت للعالمین کی شان کو دیکھنا ہے
ایک تو آپ مشاہداتی زندگی میں آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جاتے ہیں، آپ کے ذمہ لازم رب اللہ کو مانے، نبی امام الانبیاء کو مانے۔ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، آپ کے ذمہ لازم رب اللہ کو مانے، نبی امام الانبیاء کو مانے۔ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، آپ کے ذمہ لازم رب اللہ کو مانے، نبی امام الانبیاء کو مانے۔ آپ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جاتے ہیں، آپ کے ذمہ لازم رب اللہ کو مانے، نبی امام الانبیاء کو مانے۔ ایک تو آپ کا مشاہدہ ہے، ایک تو آپ کی اپنی زندگی کا حاصل ہے۔ آپ خطہ بدلتے ہیں، علاقہ بدلتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، آپ صوبہ بدلتے ہیں، بر اعظم بدلتے ہیں، رب کی ربوبیت نہیں بدلتی، رحمت دو عالم کی نبوت نہیں بدلتی۔ نجات چاہیے رب اللہ کو ماننا ہوگا، نجات چاہیے نبی امام الانبیاء کو ماننا ہوگا۔ لیکن اگر آپ رحمت للعالمین کی تفسیر کو پڑھنا چاہیں تو آپ شب معراج کو لیں، جس رات اللہ نے امام الانبیاء کو مسجد الحرام سے بلایا ہے، مسجد اقصی پہنچایا ہے، وہاں سے بلایا تو اپنے پاس اوپر لے کے گئی ہے۔ آپ ذرا شب معراج کے احوال کو لیں، امام الانبیاء کو آج اللہ اپنا مہمان بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ مسجد الحرام سے چلے ہیں، پہلا سٹے آپ کا مسجد اقصی ہے، آپ وہاں پہنچے، 1.25 لاکھ انبیاء پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ یہاں ذہن میں سوال یہ آتا ہے، اللہ نے آج جناب آدم کو اس کے جسم روح کے ساتھ زمین پہ کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے آج جناب شیش کو اس کے جسم اور روح کے ساتھ زمین پہ کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے آج جناب نوح کو اس کے جسم روح کے ساتھ زمین پہ کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے آج جناب ابراہیم کو اس کے جسم روح کے ساتھ زمین پہ کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے آج جناب اسماعیل کو اس کے جسم روح کے ساتھ زمین پہ کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے آج جناب اسحاق کو اس کے جسم روح کے ساتھ زمین پہ کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے آج جناب موسیٰ کے بعد آنے والے 4000 انبیاء کو ان کے جسموں کے ساتھ روحوں کے ساتھ زمین پر کیوں اتارا ہے؟ یہ مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے جمع کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب عالم ارواح تھی، ارواح میں روحوں کے عالم میں اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں سے جب پہلا سوال کیا تھا الست بربکم، جواب میں سب سے پہلے قائد الانبیاء نے، امام الانبیاء نے، نبی الانبیاء نے کہا تھا بلا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ان کے پیچھے انبیاء نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ان کے پیچھے انبیاء کے ماننے والوں میں صدیقین نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ صدیقین کے بعد شہداء نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ شہداء کے بعد صالحین نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ درجہ بدرجہ مومنوں نے کہا تھا، درجہ بدرجہ دنیا میں آنے والے ہر روح نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس عالم ارواح میں اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا پوچھا، نبی کی قیادت کو ظاہر کیا، اپنی ربوبیت کا پوچھا، نبی کی امامت کو ظاہر کیا۔ اسی عالم ارواح میں اللہ نے ایک خاص جلسے کا انعقاد بھی کیا، اور اس خاص جلسے میں صدیقین کو دعوت نہیں ہے، اس خاص جلسے میں شہداء کو دعوت نہیں ہے، اس خاص جلسے میں صالحین کی روحیں، مومنین کی روحوں کو آنے کی دعوت اجازت نہیں ہے۔ وہاں جمع کیا تو آدم کی روحیں، وہاں بلایا تو شیش کی روحیں، وہاں بلایا تو نوح کی روحیں، فقط انبیاء کی ارواح کو اللہ نے جمع کیا۔ اور وہاں جو اللہ نے نبیوں سے بات کی ہے، انبیاء سے بات کی ہے، وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے۔ اللہ فرماتے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے لوگو ہم نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور پھر نبیوں سے کیا کہا ہم تمہیں نبوت کتاب شریعت دیں گے، ثم جاءکم رسول، لیکن دیکھو تم تمام زمانوں کے نبی نہیں، تمہاری نبوت باقی رکھنے کے لیے سارے زمانے تمہیں نہیں ملیں گے۔ ہاں یاد رکھنا تم موجود ہوئے تب نبی آخر الزمان آ گئے، یا تم چلے گئے تب نبی آخر الزمان اور پھر تم بعد میں آئے، یہ صورت بن جائے، یا پھر وہ پہلے چلے جائیں اور تم آؤ ہی بعد میں، تینوں میں کوئی صورت ہو تم موجود نبی آخر الزمان ثم جاءکم رسول، یہ طلبہ جان کے سمت راکی کے لیے آخری پیغمبر آ گیا، تم موجود ہوئے، آخری پیغمبر آ گیا، یا تم گئے پھر کسی وجہ سے تم دنیا سے کہیں اور چلے گئے،
آسمانوں کی طرف چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، جب دوبارہ آئے تو وہ آخری پیغمبر موجود ہوا، یا پھر صورت یہ بنے کہ پہلے میں آخری نبی کو بھیجوں، یعنی جس کو دنیا میں منصب کے اعتبار سے میں آخر میں بھیجوں وہ آ چکا ہو، پھر تم چلے جاؤ تو تینوں صورتوں میں یاد رکھنا تمہاری ذمہ داری لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لاؤ گے، مدد نصرت بھی کرو گے، اور پھر اللہ کہتے اقررتم، اے نبیوں دو باتوں کو اقرار کرتے ہو، ایک بات تو یہ وہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء، ان کی عظمت شان مقام ایسا ہے کہ جب وہ آ جائیں گے پھر تمہاری نبوت نہیں چلے گی، پھر انہی کی نبوت چلے گی، اور دوسرا وہ ہے بھی آخری، دونوں باتوں کا اقرار کرتے ہو، ان کی عظمت کا بھی، ان کی ختم نبوت کا بھی، تو سارے نبی کہتے اقررنا، غور سے بات سنیے گا، سارے انبیاء اقررنا، رب ہم اقرار کرتے ہیں، عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کہنے لگی اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ان کی عظمت کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں، ان کی ختم نبوت کا بھی، پھر اللہ کہتے صرف اقرار نہیں، فاشہدو، میرے پیغمبر کی عظمت اور میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر تم سب انبیاء گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں رب بھی اپنے نبی کی عظمت ختم نبوت پر گواہ بنتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا مرا جاتا ہے تو بڑے میدان میں آتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے پھر بڑے میدان میں آتے ہیں، جیسے آپ سپریم کورٹ کے معاملے کو دیکھتے ہیں، مسئلہ بڑا ہو گیا تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی میدان میں آئے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آئے، مفتی منیب الرحمان میدان میں آیا، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، جب مسئلہ بڑا بڑے میدان میں آئے، ایک دو بچوں کی لڑائی ہے، بچوں کی صلح بچے نہیں کروا پائے، اساتذہ آگے صلح نہیں ہوئی، باپ آگے صلح نہیں ہوئی، اور ثالثی کے لیے قوم قبیلے کے بڑے آگے، بات بڑھ جائے، بات بڑے کی ہو بڑی ہو، بڑے آتے ہیں، پاک پیغمبر کی عظمت کی بات ہے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی بات ہے، تو رب عالم ارواح میں انبیاء کو کہتے ہیں محمد کی عظمت کی بات ہے، محمد کی ختم نبوت کی بات ہے، گواہی تو فرشتہ بھی دیں گے، گواہی تو مومن بھی دیں گے، لیکن بات بڑی ہے اور بات بڑے کی ہے، اس لیے اے انبیاء پاک نبی کی عظمت اور پاک نبی کی ختم نبوت پر تم بھی گواہ بن جاؤ، اور میں رب بھی گواہ بن جاتا ہوں۔ ابھی لاہور میں کسی جگہ ختم نبوت والے جمع، میں نے ان سے کہا جانتے ہو تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ختم نبوت کا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کام کیا ہے؟ کام ڈیوٹی کیا اعلان کرتے ہو؟ نبی کی ختم نبوت کی۔ میں نے کہا کیا شہادت دیتے ہو؟ پیغمبر کی ختم نبوت کی۔ میں نے کہا ایک ہے نبی کی ختم نبوت کا اقرار، ایک ہے نبی کی ختم نبوت کا پرچار، اور ایک ہے نبی کی ختم نبوت کا دفاع۔ اللہ رب العزت کے اقرار اور شہادت گواہی اپنی عظمت والی کا رب قرآن میں اس گواہی کو نقل کر دیتا ہے، قرآن میں نقل۔ پھر دفاع کی بات آئے تو میرا موضوع بدل نہ جائے، دفاع کی بات آئے تو آپ قرآن کی آیات اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کے ساتھ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو ملائے تو آپ کو ملے گا اللہ نے ہدایت کی دو راہیں رکھی ہیں، ایک راہ قرآن ہے، دوسری راہ صاحب قرآن ہے، پھر انہی دونوں ہدایت کی راہوں کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن راہ ہدایت ہے تو رب نے کہا اس کی حفاظت ہمارے ذمہ، مصطفیٰ راہ ہدایت ہے تو رب نے کہا ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اور قرآن کی حفاظت اللہ کرواتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں، حفاظ کا علماء کا مصطفیٰ کی حفاظت اللہ کرواتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں، محافظین ناموس رسالت، محافظین ختم نبوت کا۔ خدا سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں محافظ قرآن بھی بنائے اور اللہ ہمیں محافظ ختم نبوت اور محافظ ناموس رسالت بھی بنا دے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، اعزاز مصطفیٰ، مجاہدین ختم نبوت، خطباء ختم نبوت، شعراء ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، نعرہ
دوستو خدا رسول کا واسطہ حضور کی ذات کو پہچانے، حضور کی بات کو پہچانے. مجھے نہیں پتا کون آیا ہے لیکن اللہ کی قسم حضور کے تذکرے سے بہت چھوٹے مقام والا آیا ہے. او بھائی ابھی بھی ہوش نہیں آیا. اور لال او پائی ٹوپی والے کس کو دیکھتے ہیں؟ یہاں حضور کا ذکر ہے. میں خود اپنے بزرگوں کا نہایت ادب کر، اللہ کا فضل ہے نہایت ادب کرنے والا، لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام کا ذکر توجہ سے، ادب سے، احترام سے کرنا اور سننا. کیسی بے اکرامی کرتے ہیں. آپ کے سامنے حضور کا ذکر ہو اور آپ دائیں بائیں چلے جائیں. قاضی ایاز فرماتے حضور کا ذکر، سرکار کی تعظیم، ادب واجب ہے. اللہ پاک ہمیں حضور سے محبت تو دے لیکن ساتھ حضور کا ادب کرنے کی، مقام سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو آپ سے میں عرض کر رہا تھا عظمت رسول، نبی کی نبوت کی شان اور نبی کی نبوت کی شان شوکت بڑھتی ہے ختم نبوت سے. پھر چلتے چلتے معراج پہ میں نے کہا سمجھنا تو معراج کی شب کو لے، کوشش کروں گا اس کے بعد ایک ہی بات کروں. سمجھنا تو معراج کی شب کو لے. شب معراج حضور آ رہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، 1.25 لاکھ انبیاء ہم اپنے انہی جسموں روحوں کے ساتھ موجود، جس جسموں روحوں کے ساتھ پہلے آ چکے اب پھر موجود ہیں. کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا اللہ نے اس دھرتی پر 1.25 لاکھ انبیاء کو جمع کیوں کیا؟ وہ جو عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، اے نبیوں دنیا میں تم آئے اور نبی آخر الزمان موجود ہوئے تو دنیا کو بتا دینا ہماری نبوت ان کی موجودگی میں نہیں چلتی، ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے. آج شب معراج اللہ نے سب کو جمع کیا. پہلے تو نبوت کی شان عظمت آنے والوں کو دکھائی. جیسے آپ کے پیر صاحب آئے، آپ جمع ہو کے پیر کے پروٹوکول کے لیے پہنچے ہیں. آپ کا قومی سیاسی مذہبی لیڈر آیا، آپ اکٹھے ہوئے، پھول کی پتیاں پھینکنے لگے. پیچھے پوچھا گیا جناب پیر آیا تھا آپ جمع ہو کے ملے کیوں؟ آپ نے پروٹوکول کیوں دیا؟ آپ نے اکٹھے ہو کے مرحبا کیوں کہا؟ آپ کا جواب آیا شان بتانے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے. آنے والا معمولی نہیں ہے، ہمارا مہمان خصوصی ہے، بڑے مقام کا ہے. آج اللہ حضور کو اپنا مہمان بناتے ہیں. فقط جبریل امین کو آپ کے لیے مرحبا کہنے کے لیے، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے، آپ کو آپ کے پروٹوکول کے لیے فقط جبریل امین نہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے. انبیاء نے آپ کو مرحبا کہا ہے، انبیاء نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے، انبیاء نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے اور سارے آنے والوں کو بتایا دیکھو ان کی شان رب کے ہاں اتنی بلند ہے، ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ اللہ ان کو مرحبا کہنے کے لیے، پروٹوکول دلوانے کے لیے فقط جبریل کو نہیں اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجتا ہے. اس 1.25 لاکھ انبیاء حضور کے پروٹوکول کے لیے، آپ کو مرحبا کہنے کے لیے، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے. پھر نماز آئی. فرض نماز کا وقت نہیں ہے، فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، 2 رکعتیں ادا کرنے لگے. پھر امت کو عقیدہ بتانے لگے. آپ امام بنے. اللہ نے کہا دیکھو یہ عالم ارواح میں تھے تب بھی قائد تھے، قیادت ان کے پاس تھی. یہ عالم دنیا میں ہے تب بھی قائد ہے، قیادت ان کے پاس ہے، امام ہے، امامت ان کے پاس ہے. 1.25 لاکھ انبیاء حضور کے پیچھے آئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر. سارے نبیوں نے یوں کہہ دیا اللہ اکبر. آپ نے ہاتھ باندھے، نبیوں نے ہاتھ باندھے. آپ نے رکوع کیا، نبیوں نے رکوع کیا. آپ نے سجدہ کیا، انبیاء نے سجدہ کیا. آپ تشہد میں بیٹھے، انبیاء ویسے بیٹھ گئے. آپ نے سلام پھیرا، نبیوں نے سلام پھیرا. اور نبیوں نے اپنے عمل کے ساتھ آنے والوں کو بتایا. آدم کہتے دیکھو میں سچا ہوں، شیش کہتے دیکھو میں سچا ہوں، نوح کہتے دیکھو میں سچا ہوں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سارے انبیاء اپنے عمل کے ساتھ کہتے ہم سچے. لیکن حضور کے زمانے میں آئے، ان کی موجودگی میں آئے تو ہم سچوں کی نبوت بھی نہیں چل رہی، ہم خود اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. مجھے قادیانی نے کہا ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟
ضمناً بات آئی کہہ دیتا ہوں، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد رب کسی کو نبوت نہیں دیں گے، حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جناب بتائیے عیسیٰ کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا آسمان پہ، انہوں نے آنا ہے، میں نے کہا دوبارہ آنا ہے، انہوں نے آنا ہے، میں نے کہا دوبارہ آنا ہے، وہ لفظ دوبارہ سے کچھ اور سمجھا، میری مراد کچھ اور تھی، میں نے کہا انہوں نے دوبارہ آنا ہے، اچھا وہ آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے، کہتا نبی ہوں گے، میں نے کہا جناب پہلے آئے تھے تو نبی تھے، آسمان پہ کے نبی ہے، پہلے آئے تھے تب بھی نبی تھے، اب دوبارہ آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے۔ کہنے لگا اگر وہ نبی ہوں گے تو پھر تو وہ آخری نبی ہوئے، حضور تو آخری نبی نہیں ہوئے۔ میں نے کہا گونگلو آخری نبی اسے کہتے جس کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہ دے، عیسیٰ کے بعد تو حضور کو نبوت ملی، ہاں حضور آخری کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی، آخری نبی وہ جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو، امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، ہاں عیسیٰ کے بعد تو حضور پیدا ہوئے، آخری نبی وہ جس کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو، عیسیٰ کے بعد تو نبیوں کی تعداد میں ایک نبی کا اضافہ ہوا، ہاں حضور ایسے نبی جن کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا، وہ ہے نبی لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ کہنے لگا اگر وہ نبی ہے پھر آخری ہوئے، میں نے کہا نہیں وہ آخری نہیں جناب، ان کا آنا ختم نبوت کے خلاف ہے، حضور پھر خاتم الانبیاء نہیں رہتے۔ میں نے کہا تیرے دماغ پہ خمار چڑھا، تیرے دماغ پہ ارتداد نے اپنے ڈیرے ڈالے ہیں گونگلو، عیسیٰ تو پہلے بھی آئے تھے تب بھی تو حضور آخری تھے۔ کہنے لگا جب عیسیٰ پہلے آئے اس وقت تو حضور تھے ہی نہیں، میں نے کہا تھے اور امام تھے اور کیا تھے؟ امام، وہ مسجد اقصی میں حضور ہے، جناب عیسیٰ پیچھے نہیں، عیسیٰ پیچھے، 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے، جب مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ انبیاء کی موجودگی ہے تب بھی حضور آخری۔ تو اب جب عیسیٰ دوبارہ آ جائیں گے، پہلی بار وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، پھر آئے کب مسجد اقصی پہلی بار، پھر دوبارہ کب آئیں گے؟ جب دجال ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہاں جب آئے حضور آخری تھے تو اب دوبارہ آ جائیں گے تب بھی تو حضور ہی آخری رہیں گے۔ آپ دھرتی پر دیکھتے ہیں عالم ارواح میں جو وعدہ لیا اللہ نے عالم دنیا میں سارے انبیاء کی موجودگی میں اس کا اعلان کروا دیا ہے، قیادت ان کی، امامت ان کی، اور یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے بتایا خاتم الانبیاء یہی ہیں، ان کے آنے کے بعد ہماری نبوت کتاب شریعت ختم ہو چکی، نہیں چلے، اس کا زمانہ ختم ہو چکا۔ پھر وہاں سے اللہ بلاتے ہیں فضا میں، خلا میں، آسمان کی جھرمٹیں، آسمان کی وسعتیں ہیں، چلتے چلتے اس کائنات کا آخری سرا ہے۔ یہ جو حضور معراج کی شب اس کائنات کے آخری سرے تک پہنچائے گی، اس کا سبب بھی یہی آنے والوں کو عقیدہ کلیئر مل جائے۔ آنے والوں نے زمین چھوڑنی تھی، فضا میں آنا تھا، رب نے کہا تم فضا میں آؤ گے لیکن جان لو فضاؤں میں ربوبیت میری تو نبوت محمد الرسول اللہ کی، تم خلاؤں میں آؤ گے تمہارے لیے کائنات مزید مسخر ہو جائے گی، خلاؤں میں آؤ گے نجات چاہتے ہو ربوبیت میری ماننی ہوگی، نبوت محمد مصطفیٰ کی ماننی ہوگی، تم ستاروں کی جھرمٹ میں آؤ، آسمان کی وسعتوں میں آؤ، تم اس کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہیں بھی آ جاؤ، نجات نہیں ہے جب تک کہ رب اللہ کو نہ مانو اور نبی امام الانبیاء کو نہ مانو۔ قابل احترام دوستو، عالم ارواح، وہ عالم ارواح نبی کی نبوت اعلان ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کی عظمت کا اعلان ہے، عالم دنیا نبی کی نبوت کا اعلان ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ قابل احترام دوستو توجہ کیجئے گا، اللہ اپنی ربوبیت کے ساتھ ساتھ نبی کی ختم نبوت کا ذکر بھی کرتا ہے، اور اللہ پاک پیغمبر کی نبوت کے ساتھ ساتھ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا ذکر ہے، غور سے سنیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ ولکن رسول اللہ نبی کی رسالت ہے، وہ خاتم النبیین نبی کی ختم نبوت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ نبی کی رسالت ہے، الیکم
علیکم جمیعا، نبی کی ختم رسالت ختم نبوت ہے. ما ارسلناکا، یہ ارسلناکا نبی کی رسالت ہے. رحمت للعالمین نبی کی ختم نبوت ہے. رب نے پیغمبر کی ختم نبوت کی عظمت کا اعلان کیا، اہمیت کا اعلان کیا تو اپنی ربوبیت کے ساتھ جوڑ دیا. پیغمبر کی ختم نبوت کی عظمت کا اعلان کیا تو نبی کی رسالت کے ساتھ جوڑ دیا. جہاں نبی کی رسالت ہے وہاں پیغمبر کی ختم رسالت بھی ہے. پیغام یہ ہے رسالت کو ماننا ہے، ساتھ ختم نبوت کو ماننا ہوگا. رسالت کو بچانا ہے، ساتھ ختم نبوت کو بچانا ہوگا. اور آپ صحابہ کی کل زندگی کو دیکھیں تو صحابہ نے اسی کردار کا اظہار کیا، صرف مانا نہیں ہے، صرف اقرار نہیں کیا. صحابہ نے پیغمبر کی ذات کو مانا تو ذات پیغمبر کا دفاع بھی کیا. یہی آخری بات ہے. صحابہ نے مانا تو ذات پیغمبر کا دفاع بھی کیا. صحابہ نے مانا عزت رسول کو تو عزت رسول کا دفاع بھی کیا. صحابہ نے مانا پیغمبر کی ختم نبوت کو تو پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع بھی کیا ہے. ذات پیغمبر کی بات ہے. اکیلا صحابی ابو بکر ہے اور حضور پر حملہ کرنے والے کون کے لوگ ہیں؟ قبیلے کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں. ابو بکر نے حضور کو مانا تو ذات پیغمبر کا دفاع کیا. ایک کو پکڑاؤ میرے خاندان کے بدبخت، ویلکم، تباہ ہو جا، برباد ہو جا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، محمد کو اس وجہ سے شہید کرنا چاہتا ہے. رب کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، تجھے نجات کی راہ بتاتا ہے، تجھے جنت کی راہ چلانا چاہتا ہے. ایک کو پکڑا دھکا، ویلکم، تباہ ہو جا، برباد ہو جا، تم پر خدا کی پھٹکار، لعنت برسے. صحابی ابو بکر اپنے عمل سے بتاتا ہے حضور کی ذات آبرو، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے تو ٹھنڈے مٹھے مسلمان نہ رہنا. تمہارے گھر کی عزت کی بات آ جائے، غیرت کھاتے ہو، دفاع کے لیے میدان میں آتے ہو، دشمن کی قوت کو نہیں دیکھتے تو تمہارے گھر کی عزت کا مقام محمد کی عزت کے سامنے کیا ہے؟ تمہارے گھر کی عزت محمد کی آبرو کے سامنے کیا ہے؟ ابو بکر اکیلے نبی کی ذات کا دفاع کرتے ہیں. خدیجہ کا بیٹا اکیلا نبی کی ذات کا دفاع کرتا ہے. ذات پیغمبر کی بات ہے، بدر والے دفاع کرتے ہیں. اور قربان جائے اللہ کو اپنے نبی کی عزت کا دفاع کتنا پیارا ہے، اللہ کو اپنے نبی سے وفاداری کتنی پیاری ہے. یہ بدر کے میدان میں دشمن آیا ہے، تعداد 1000 کے قریب ہے، پیٹھوں کے نیچے سواری ہے، ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں. مقابلے میں 313 سامنے کھڑے ہیں. ان کے پاس تو 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں. نبی جی نے مہاجرین سے پوچھا، اے مہاجرین کی جماعت، یہ ہمارے مقابلے میں آئے ہیں، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو مہاجرین میں سب سے پہلے ابو بکر بولے، اللہ کے نبی آپ کو مانا ہے، دفاع بھی کریں گے. رب نے آپ کو جو حکم دیا پہنچائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جانثار ہیں، وفادار ہیں. پھر عمر بولے، نبی جی آپ کے جانثار ہیں، ساتھ ہیں، وفادار ہیں. پھر یہ بدر میں ساتھ ہیں، عہد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، تبوک میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، مکہ میں ساتھ ہیں. یہاں تک کہ حضور کا وصال ہوا، ابو بکر خلیفہ بنے. پھر ابو بکر کی وصال کا وقت آیا. رب پوچھتا ہے ابو بکر، بدر کے میدان میں زبان حال سے نبی جی کو تم نے کہا تھا نبی جی آپ کے ساتھ، جانتے دشمن کی تلوار چلتی ہے، گردن پہ تو گردن کاٹتی ہے، بازو پہ جدا کر دیتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ رہیں گے، وفادار رہیں گے، جانثار رہیں گے. ابو بکر تم پہلے تھے، اللہ میں پہلا تھا، ساتھ دینے کا اعلان میں نے پہلے کیا تھا. آؤ پھر اس وفاداری پہ صلہ پاؤ، ساتھ دینے پہ صلہ پاؤ. اور اللہ نے ساتھ کیا دیا؟ ابو بکر کو تا قیامت محمد کا ساتھ عطا کر دیا. پھر عمر کی شہادت کا وقت آیا. عمر ابن خطاب سے اللہ کہتے ہیں، عمر بدر کے میدان میں پہلے تم تھے جس نے کہا نبی جی میں آپ کے ساتھ ہوں، جانثار ہوں، وفادار ہوں. اللہ دوسرا میں تھا، آپ پہ صلہ پاؤ. اور صلہ کیا دیا ہے؟ عمر کو حضور کا تا قیامت ساتھ عطا کر دیا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سرکار فرماتے میرے گھر روزے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت ہے. قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام
الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی ان کا رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت اس وجہ سے کہا اعمال کے اعتبار سے جگہ جنت ہے، جو کہتے ہیں کہ جنت اس وجہ سے کہا کہ آسمان سے ٹکڑا جنت کا لا کے زمین پہ بچھایا گیا ہے، وہ کہتے نہیں آسمان کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا زمین پہ نہیں آیا، نہ ہی ایسا کہ یہاں صرف جنت کے اعمال ہو۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات سمجھو حدیث سے ملتی ہے، ماں بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے روزے کے درمیان کی جگہ یہ جنت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں 10 سال حضور کا اپنے حجرے، اپنے روزے، اپنے گھر سے منبر تک آنا ہوا، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کے قدمین شریفین اس مبارک جگہ پہ اس کثرت سے لگے کہ اللہ نے اس جگہ کو جنت کا حکم کر دیا۔ یہ جنت ہے، سرکار کے قدموں کا، آپ سرکار کے قدموں کا فیضان دیکھئے، اللہ نے اس جگہ کو جنت بنا دیا۔ غور کیجئے گا قدمین شریفین کی برکت، یہ جہاں لگے کثرت سے لگے جنت بن گئی۔ جہاں حضور رات بھر عبادت کرتے ہیں، جہاں آپ امت کے روتے مانگتے ہیں، سوتے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، فکروں میں جاتے ہیں، اسی حجرے میں رہ کے آپ کی روح مبارک عالم بالا پہ جاتی ہے، جہاں آپ اب بھی آرام فرمائیں۔ بتائیے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ سنتے ہیں آپ اس جگہ کا مقام پوچھنا علامہ ظفر احمد عثمانی سے پوچھئے، وہ فرماتے کعبے کا مقام اس مٹی سے کم جو مٹی حضور کے بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، عرش کا مقام اس مٹی سے کم جو مٹی حضور کے بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور کرسی کا مقام اس مٹی سے کم جو مٹی سرکار کے بدن کے ساتھ لگی ہے۔ پھر دلیل میں کہتے ہیں کعبہ رب نہیں ہے، مخلوق ہے، عرش رب نہیں ہے، مخلوق ہے، کرسی رب نہیں ہے، مخلوق ہے، اور سرکار بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے جو مقام حضور کا کسی کا نہیں، جو تجلیات انوارات حضور پر ہیں وہ کسی پر نہیں، اور وہی تجلیات اس پاک مٹی کو ملی جو سرکار کے جسم پاک کے ساتھ لگی ہے، یہ مٹی کو مقام ملا، اور جس کو حالت ایمان نے سرکار کے جسم مبارک کے ساتھ لگنے کا موقع ملا، سرکار کے سر مبارک کو گود میں رکھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ اس ذات کا مقام نہیں سمجھتے کہ اس ذات کا مقام کیا ہوگا، اس ذات کی عظمت کیا ہوگی۔ یہ جو شروع ہو گیا ختم نبوت ہے، میں باہر نہیں گیا، لیکن بات یہی آخری ہوگی، ختم نبوت ہی ہے۔ آپ کبھی جائیں حضرت جی مجھے ملے، مسجد نبوی شریف میں کیفیات ہی ہو رہے ہیں، روزہ پاک پہ جائیں اور صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، آزمانے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنا تجربہ بتانے کے لیے حضور کو سلام عقیدت پیش کریں، 2 قدم آگے بڑھیں، اسی خشوع خضوع، اسی عقیدت محبت کے ساتھ جناب ابو بکر کو سلام پیش کریں، آگے 1 قدم بڑھیں، اسی خشوع خضوع عقیدت محبت احترام کے ساتھ جناب عمر ابن خطاب کو سلام پیش کریں، پھر وہاں سے نکلے آپ باب البقیع سے باہر چلے جائیں گے، لیکن روزہ پاک کے انوارات آپ کو اپنی طرف کھینچتے رہیں گے، آپ مڑ مڑ کے روزے کی جالیوں کو دیکھیں گے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہیں گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا آپ کے دل کا کنیکشن وہاں جڑ گیا ہے، جڑ گیا ہے۔ پھر آپ دوسری بار جائیں، سلام عقیدت پیش کریں، ابو بکر کو سلام نہ کریں، عمر کو سلام نہ کریں، نکل جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کا کنیکشن وہاں جڑا ہی نہیں۔ حضور کہتے ہیں مجھ سے جڑنا ہے تو جن کو میں نے اپنے ساتھ سلایا ہے، رب نے جن پر انعام کیا ہے، ان کے ساتھ تعلق بھائی۔ مولانا جاوید صاحب سے پوچھی، مجھے مسجد نبوی میں انہوں نے ایک بات کہی، مولانا منیر صاحب مسجد نبوی میں، میرا کلیجہ بد گیا، دل اتنا بڑا ہو گیا، کہتے میں آپ کو جانتا ہوں، کوئی مسئلہ تھا کسی بندے کا، تو کہنے لگے میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ختم نبوت کے کاغذ میں بتائیں کیا کرنا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں اس کے بعد ان کے ساتھ ابھی تک چلا نہیں، لیکن حضور کے روزے پر جو انہوں نے میرا دل بڑا کیا وہ آج تک میرے یہاں اترا ہوا ہے۔ میں ان کا دوست، دوسرا بھی تعلق والا، لیکن شاید میں قریب کا تھا، کہتے یار وہ نہیں، تم۔ یہ
3-4 दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है मौलाना वकार साहब, कहते यार फलां मौलाना साहब के बारे में जब से पता चला कि उन्होंने आपको ये कहा, दिल से मौलाना उतर गए हैं। और मैंने कहा ओए अल्लाह के बंदे, वो बुजुर्गों की औलाद है, अल्लाह वालों का बेटा है। कहते हाँ अल्लाह वालों का बेटा, एहतराम है, लेकिन मोहब्बत दिल में रही कोई नहीं, मोहब्बत दिल में नहीं रही। मैं क्या क्यों यार? कहता आपकी वजह से, आप यार है, दोस्त हैं, वफादार हैं, आप बड़े मौकों पर काम आए, मैं आपके, हमारी यारी दोस्ती है। उसने आपके बारे में जुमला कहा तो दिल से उतरा। हुजूर की भी दोस्ती अबू बकर के साथ है, उमर के साथ है, खुदा की कसम जो उनका नहीं वो हुजूर का हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने बदर में आए ना, जाते पैगंबर की बात कहते हुजूर हम जानिसार हैं, वफादार हैं। आप इंसार को देखें, हजरत मिकदाद ने कहा कौमे मूसा का जवाब हम नहीं देंगे, हम नहीं कहेंगे अंता व रब्बुका फकातिला, आपका रब जाके लड़े, हम दिफा करेंगे। 7 जानिसार को देखे, हुजूर से कहते हुजूर आप खैमे में आराम करें, आपका दिफा भी हम करेंगे और दुश्मन के साथ भी हम लड़ेंगे। आप खैमे, आप ना आए, हम हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबा कहते आप पीछे रहे, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। जात सहाबा दिफा करते हैं, वो बदबक्का भी नशर तौहीन करता है, दिफा सहाबी करता है, अंजाम तक वास्ते जहन्नुम सहाबी पहुंचाता है। वो अबू राफे यहूदी गुस्ताख दिफा इज्जत रसूल का सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अतीक करता है। वो अब्दुल्लाह इब्न क़तल गुस्ताख दिफा सहाबी करता है। वो औरत गुस्ताख दिफा उमर इब्न अदी करता है, कहीं दिफा अली करता है, कहीं दिफा उमर करता है, कहीं दिफा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर करता है, कहीं दिफा खालिद बिन वलीद करता है। जात की बात सहाबा दिफा करते हैं, इज्जत की बात सहाबा दिफा करते हैं। वो यमन का रहने वाला असवद है, दिफा किसने किया? दिफा किसने किया? सहाबा ने। अच्छा तश्कील कौन करता है? हुजूर करते हैं। मेरी इज्जत मान ली काब इब्न अशरफ, मेरी इज्जत पर पहरा कौन देगा? हुजूर फरमाते हैं कौन जो मेरी इज्जत पर पहरा देगा? ओहद के मैदान में फरमाते हैं तुम में से कौन जवान जो अपनी जवानियों को सौदा मोहम्मद के हाथ पे करे? हजरत जियाद आपकी दावत पे खड़े होते हैं, खत्मे नबूवत की बात सहाबा के नाम पैगाम लिखवाते हैं, कौन जो मेरी खत्मे नबूवत का दिफा करे? मुसैलमा कज़्ज़ाब अबू बकर अपना अमल उम्मत के सामने पेश करके बताते हैं मुनकिरीन ज़कात का फितना इर्तिदाद का फितना है। वो 7 कबीले जो मुर्तद हुए इर्तिदाद है, वो 9वां कबीला मुसैलमा कज़्ज़ाब का इर्तिदाद है। लेकिन सहाबी अबू बकर कहते हैं सबसे पहले पाक पैगंबर की खत्मे नबूवत पर पहरा देंगे। हुजूर नहीं तो फिर पीछे क्या रहेगा? आपकी इज्जत मुकाम महफूज नहीं तो फिर पीछे क्या रहेगा? 1200 लोग यमामा में शहीद हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर आए, यमामा से वापस आए। हजरत उमर ने देखा तो फरमाया अब्दुल्ला बेटा तुम वापिस आ गए, चचा जैद तुम्हारा चचा जैद शहीद हो गया, बुज़दिली दिखाई तुमने, पीछे की सफों में रहे ना, अब्बाजान आगे बढ़ के लड़ा, फिर शहादत खत्मे नबूवत के उन्वान पर शहादत क्यों नहीं पाई? अब्बा उनके मुकद्दर में थी, भाई चचा ले गए, मैं रह गया। अब्दुर्रहमान यमामा के मैदान में से वापिस आए थे, वालिद मोहतरम अबू बकर नाराज हुए, अब्दुर्रहमान तुम कैसे वापिस आ गए? तुम्हारे चचा चले गए, भाई चले गए, बदरी चले गए, ओहद वाले चले गए, मुहाजिरीन चले गए, अंसार चले गए, तुम कैसे वापिस आए? उन्होंने भी कहा अब्बा जान निकला था, आगे बढ़ा, शहादत अभी मुकद्दर में ना थी। सहाबा सरकार की खत्मे नबूवत पर पहरा देते हैं, दिफा करते हैं। काबिल एहतराम दोस्तों, मैं आप आज के जलसे से अपना एहतसाब करते जाएं, हम भी हुजूर की जात की ऐसी हिफाजत करते हैं, अमली जिंदगी में करते हैं। हम भी पाक पैगंबर की इज्जत खत्मे नबूवत पर ऐसा पहरा देते हैं। हमारा ये किरदार है, हम भी अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की, यारों दोस्तों की यूं तश्कील, यूं तरगीब देते हैं कि जवानों सारी दीनी खिदमतें हैं, हर दीनी खिदमत का अजर बढ़ा, लेकिन अपने इलाके में जाके सिर्फ नमाज रोजे की बात न करना, पाक पैगंबर के खत्मे नबूवत के मुहाफिज बन जाना। आपने अपना वक्त दिया नबी को, आज तो वल्लाह खुदा की कसम
ایسے واقعات بھی ہیں. یہ کیمرے لگے ورنہ میں آپ کو موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں جو اس نے فیصلہ دیا اس پر ایک 17 سال کے بچے کا رد عمل بتاتا. 17 سال کا بچہ ہے, چیف کو کیسے پڑھا ہے. آپ سنتے تو آپ حیران ہوتے, اس کی جرت پہ آپ دو ہاتھوں سے سلوٹ کرتے. میری مجبوری کہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا. آج بھی چھوٹے بچے میدان میں ہیں, آپ اپنا احتساب کرتے جائیں. حضور نبی کی عزت, نبی کی ختم نبوت پر کے دفاع میں آپ کا اپنا کردار کیا ہے. وقت آپ کا کتنا لگتا, صلاحیت مال کتنا لگتی. آپ کے جی میں غریب آدمی طالب علم, بھائی کھانے کے لیے دائیں بائیں کے کاموں کے لیے مہنگی ٹوپیوں کے لیے کیا ہوتا جو اگر آپ اپنے مال میں پہلا ادب طلبہ کو پہلا پیغام اپنے پاکیزہ مال میں سے روزانہ فقط 1 روپیہ نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے الگ کرتے, ختم نبوت کے لیے الگ کرتے, ماہانہ 30 روپے بنتے. اتنا تو کرتے. آج نیت کر کے جائیں ہم نے ختم نبوت کی حفاظت میں عملی کردار ادا کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. جان اگر مانگی جائے حضور کے نام پر بخوشی دیں گے, دی اللہ نے حضور کے نام پہ مانگی جائے بخوشی دیں گے. جو کہتے نا بخوشی دیں گے وہ دونوں ہاتھ کھڑا کریں. بڑے غور سے جملے کو سنیں. یہ ہاتھوں کے اٹھنے کو کس نے دیکھا؟ میں نے بھی, آپ نے بھی, دائیں بائیں والوں نے بھی. لیکن دل کے بھید اللہ جانتا ہے. کاش دل سے ایسے نکلے کہ ہماری جان حضور کے لیے واقعتاً قبول ہو جائے. مال لگائیں, صلاحیت لگائیں, اوقات لگائیں اور فتنے کو پہچانیں. ایک ہے فتنہ قادیانیت, بس یہ آخری بات, فتنہ قادیانیت, اور ایک ہے قادیانی فتنے کو بچانے کے لیے جو فتنے چل رہے ہیں. جیسے ابھی قریب میں سپریم کورٹ کا فتنہ تھا, چیف جسٹس کا فتنہ تھا. یہ فتنے کو بچانے کے لیے جو فتنے, کبھی وزیر کی صورت میں, کبھی اینکر کی صورت میں, کبھی کسی این جی اوز کی صورت میں, کبھی کسی صحافی کی صورت میں, کبھی کسی جج کی صورت میں, کبھی کسی یورپی نمائندے کی صورت میں, یہ جو اس بڑے فتنے کو بچانے کے لیے آپ کے ملک میں آئے روز لوگ فتنے چلاتے رہتے ہیں, پیدا کرتے رہتے ہیں. ان فتنوں کو سمجھنا, ان کا سدباب اور بر وقت سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر سپریم کورٹ کے فتنے کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم میں سے شاید 2-4 بندے ہوں جو سپریم کورٹ کے معاملات کو سمجھ چکے ہوں. سپریم کورٹ کے جج کے پاس مجرم پہنچا, کہتے میری بیل, بڑے غور سے 2-3 منٹ میں ختم, بیل میں نے کروانی, بیل. اس کا وکیل کہتے بیل کروانی ہے. جج کی نرمی دیکھے, تعاون دیکھے, کہتا ہے تیری تے بیل کردہ ماں, نال میں پورا ایف آئی آر کینسل کی اور ایسا فیصلہ لکھوایا گیا اور پیش کیا گیا سپریم کورٹ کے جج صاحب کے سامنے, جو کہتا میرا فیصلہ ہے, میرا فیصلہ ہے. فیصلہ کیا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنے ارتدادی مذہب کو چھاپیں گے, لکھیں گے, پڑھیں گے, پرچار کریں گے, اس کے موافق عمل کریں گے. اور ارتدادی مذہب کا حصہ کیا؟ مرزا خدا ہے. حصہ کیا؟ مرزا انبیاء سے اعلیٰ ہے, مرزا خدا کا بیٹا ہے, مرزا خدا کی زوجہ ہے, مرزا خدا کا باپ ہے. حصہ کیا ہے؟ مرزا بدبخت کہتا خدا تو جانور کی طرح, خدا تو چور ہے. مرزائی مذہب کا حصہ اور عقیدہ کیا؟ مرزا غلام قادیانی انبیاء سے اعلیٰ ہے. نعوذ باللہ, یہ تو محمد الرسول اللہ ہے. پہلے محمد آئے, تبلیغ اسلام مکمل نہ کر سکے, اس محمد نے آ کے تبلیغ اسلام مکمل کی. اس مذہب کا حصہ کیا ہے, عقیدہ کیا ہے؟ مرزا کی فائشہ بیوی ام المومنین ہے. گندے لوگ, مرتد چیلے, بدری صحابہ کے مقام کے ہے, باتیں حدیثوں کی طرح ہے, کام سنت کی طرح ہے, خاندان اہل بیت ہے, پورے مذہب کو گالی دیتا ہے, انبیاء کو گالی دیتا ہے. اور آپ کا چیف جسٹس اتنا سادہ آدمی ہے کہ کہتا ہاں تم 4 دیواری میں جو مرضی کرو. بھئی 4 دیواری میں جرم نہیں ہوتا. کوئی بندہ 4 دیواری میں گھسے, 4 بندے بیٹھے لچے لفنگے اور کہیں بھئی پلاننگ کرتے چیف جسٹس کی بیٹی کی عزت پامال کرنی ہے, پکڑے جائیں, خبر لیک ہو جائے, مجرم نہیں ہے, قتل کا سوچے, فلاں صاحب کو قتل کریں گے, 4 دیواری میں بیٹھ کے سوچے, کیا جرم نہیں ہے؟ چوری ڈاکے کے
بارے میں سوچے، فلاں جگہ ڈاکہ، فلاں جگہ زنا کرنا ہے، فلاں جگہ چوری کرنی ہے، اور بند کمروں میں پلاننگ کی جائے، پتہ چل جائے بغاوت کے مشورے بند کمروں میں کیے جائے، پتہ چل جائے، کیا جرم نہیں ہے؟ آپ کے ہاں اگر آپ کی عزت کے لوٹنے کے لیے بند کمروں کے مشورے ہیں، صرف مشورے، تو آپ کہتے ہیں مشورے بھی جرم ہے، بغاوت کا مشورہ آپ کہتے ہیں جرم ہے، ڈاکے کا مشورہ آپ کہتے ہیں جرم ہے، چیف جسٹس کے گھر کی عزت کی پامالی کا مشورہ آپ کہتے ہیں جرم ہے، کسی کے قتل کا مشورہ آپ کہتے ہیں جرم ہے۔ کیا نعوذ باللہ رب کا مقام آپ کی جانوں سے، آپ کی عزتوں سے کم ہے؟ حضور کی عزت کا مقام، نبوت، ختم نبوت کا مقام، آپ کی عزت، آپ کے مقام، آپ کے ملک، آپ کے اقتدار سے کم ہے؟ جو آپ کے چار دیواری میں جو مرضی کرو، اگر چار دیواری میں حضور کی بغاوت جرم نہیں تو پھر چار دیواری میں کوئی جرم نہیں رہ سکتا۔ مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، دجال پہ لعنت، قذاب پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت۔ موٹی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں مرزے کے ماننے والا صحابی کمروں میں کے مانیں گے وہ جن کے چہرے پھٹکارے ہوئے، لٹکے ہوئے، اندر دھسے ہوئے، جو باندر آدمی دیکھنے سے ملون لگے، ان کو کوئی کہہ دے ابو بکر کی طرح، ابو بکر کے مقام کے، عمر کے مقام کے، وہ فاحشہ بدکارہ، اس کو کہ حضرت عائشہ کے مقام کی، یہ برداشت ہوگا؟ کل وہ کہیں گے چار دیواری میں قبرستان ہے، ہم نے مرزے کی بیوی کی قبر پہ لکھا ہے ام المومنین سیدۃ النساء لکھا ہوا تھا، اب مٹایا انہوں نے، ہم نے جی چار دیواری میں لکھا ہے، اجازت دیں گے؟ ہم نے چار دیواری میں مرزے کے چیلوں کو صحابی کہا ہے، اجازت دیں گے؟ اتنی موٹی سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پیجے میں نہ آئی ہو؟ اور 30 سال کے بعد وہ قوانین بدلے، کل عدم کرنے جائے، اور 7 نمبر شک، 42 نمبر شک، 49 نمبر شک امت کے، اچھا وہ جب پریشر آیا تو کہتا چلو ریویو میں لے جائیں، ہمارے ساتھ ہیرا پھیریاں کیسی، کہتے ریویو میں لے جائیں، لے جاؤ بھائی آگے جناب ملت اسلامی کے مختلف مکاتب فکر کے لوگ، شیخ تقی صاحب کا موقف، مفتی منیب صاحب کا موقف، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، آگے جمع ہوں گے، آگے اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف، شرعی موقف، قانونی موقف، سارے جمع۔ جج صاحب کہتے ہیں ہاں 6 فروری کو مجھ سے غلطی ہوئی، 24 جولائی کو پھر غلطی دہرا دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ارادتاً نہیں ہے؟ پھر جناب رد عمل آیا، احتجاج ہوئے، آجو دوبارہ۔ اب شیخ الاسلام صاحب دامت فیضوں کو کہا جاتا آپ تو میرے استاد ہیں، گونگلو پہلے بھی تو استاد ہی سی، پہلے استاد نہیں سی، آپ پہلا فیصلہ سپریم کورٹ کا پڑھے، اس میں کیا لکھا ہے؟ علماء کو لکھا، ان کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، علماء پر تنقید ہے، اور آج علماء کی شان بڑھائی جا رہی ہے، آپ استاد بتائیے کیا چاہیے، کیا فیصلہ ہو؟ شیخ تقی صاحب کا ایک پورا موقف، بڑا مضبوط موقف، وہ لکھا ہوا تھا لیکن کسی عارضے کی وجہ سے پورا پیش نہیں کر سکے، ایک جوڑ اجتماعیت کی وجہ سے پیش نہیں کر سکے، جو پیش کیا اس نے کہا اوکے، حضرت قائد جمعیت صاحب نے اوکے ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے آج 13 دن ہو چکے ہیں، آپ کے سپریم کورٹ نے تاحال فیصلہ شائع نہیں کیا، تاحال۔ پنڈی میں قاضی عبدالرشید صاحب کا جنازہ تو قائد وفاق مولانا حنیف جلندری صاحب نے کہا فیصلے میں تاخیر کیوں؟ آج یا کل قائد جمعیت نے کہا فیصلے میں تاخیر کیوں؟ میں اتنی بات سے صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں دوستو، کوئی قوتیں ہیں جو 7 ستمبر کو گزارنا چاہ رہی ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو 12 ربیع الاول کو گزارنا چاہ رہی ہیں، اور پھر 20 ستمبر کے قریب جا کے فیصلہ شائع کرنا چاہ رہی ہیں۔ خدا نہ کرے اگر آپ تسلی سے بیٹھ گئے تو فیصلہ پورا ہمارے حق میں نہیں آئے گا، اگر آپ تسلی سے بیٹھے۔ یہ جو اکابر متوجہ ہو یوں ہی نہیں، اس لیے بیداروں ایک موقف کا آج اعلان کریں، جو فیصلہ قائد جمعیت کی موجودگی میں شیخ الاسلام کے سمجھانے پہ دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ شک نمبر 4، شک نمبر 42، شک نمبر 49، ان تینوں شکوں کو اور ان سے متعلقہ باقی جتنی شکیں ہیں کل عدم، دونوں
دونوں فیصلے کل عدم، وہ دونوں فیصلے اسی طرح کل عدم چاہیے، وہ ساری شکیں اسی طرح کل عدم چاہیے جیسے وہاں چیف جسٹس صاحب نے کہی۔ اس کو اپنے اپنے سٹیٹس پر پھیلائیں، لگائیں، آواز پہنچائیں۔ حضرت قائد جمعیت قائد وفاق کا جو موقف وہ بھی چلائیں، پھیلائیں۔ یہ ختم نبوت کی حفاظت میں آپ کا حصہ ہوگا۔ اللہ کریم ختم نبوت کو سمجھنے کی، اس کے پرچار کی، اس کے دفاع کی توفیق دے اور حق صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔